یہ 95 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص جناب شیخ اسماعیل کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھی، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رابعہ بصری سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھی۔ حضرت اسماعیل ایک سفید پوش شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت کے ان دنوں میں جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا کہ جس سے روشنی کا اہتمام کر لیا جاتا۔ کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا تھا۔ گھر کی حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ فلاں ہمسائے سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا کہ اب اس کے سوا کچھ چارہ دکھائی نہ دیا، چنانچہ آپ نصف شب کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل پریشان نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بیٹی جو آج پیدا ہوئی ہے بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی۔ اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اس لیے اس کے کفارہ میں 400 دینار حامل الرقہ کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آقا دو جہاں کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوشبختی خیال کیا اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رکت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار باہر دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دل پر رکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے آقا دو جہاں نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل کو پیش کیے اور اس خوشی میں کہ اسے حضور سرور کائنات نے یاد فرمایا ہے 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا اور فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ خدا تمام مومنین کو علم آل محمد سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔